اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر حبیب جو آپ پر اتارا گیا اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں جرائیں یا نہ جرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے دردناک اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے، 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلی آیت وہ آیت ہے جو انسان کے غرور اور تکبر کا زور توڑ دینے والی آیت ہے۔ انسان کو اپنے علم پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں۔ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود تو کچھ نہیں جانتا، تیرا رب سب کچھ جانتا ہے، تو کچھ نہیں جانتا۔ لاکھ تو بڑے سے بڑا عالم ہوگا، اسکالر ہوگا، تو عربی زبان کا جاننے والا ہوگا، تو دین کے مضامین سے واقفیت رکھنے والا ہوگا، تو کچھ ہوگا، لیکن تجھے ماننا پڑے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرا پروردگار سب کچھ جانتا ہے۔ پہلی آیت اب سورہ فاتحہ تو اجمالاً ہے، اب تفصیلاً قرآن شروع ہو رہا ہے، تفصیلاً قرآن شروع ہے۔ پہلی آیت اب تفصیلاً آ رہی ہے، تو پہلی آیت ہے الف لام میم۔ کوئی بول رہا ہے کہ میں بہت بڑا علم رکھنے والا ہوں، آپ بولیے آپ اتنے بڑے علم رکھنے والے ہیں نا، زیادہ آگے مت جائیے، پہلی آیت کا مطلب بیان کر دیجیے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے، تو بڑے سے بڑی معلومات رکھنے والا ہے، کہنے پر مجبور ہے کہ اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے سے بڑا عالم پہلی آیت پر پہنچ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا علم رکھنے والا قرآن مجید کی پہلی آیت پر سر جھکا کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا، پروردگار سب کچھ جانتا ہے۔ تو علم کا گھمنڈ توڑنے کے لیے، تکبر کا سر قلم کرنے کے لیے پہلی آیت ایسے رکھی گئی جس کا مضمون کوئی بتا ہی نہیں سکتا، جس کا معنی کوئی بتا ہی نہیں کر سکتا، جس کا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان زندہ ہے، ڈکشنریاں باقی ہیں، اس کے باوجود الف لام میم ایسی آیت ہے کہ آج تک کوئی اس کا مطلب بیان کر ہی نہیں سکتا۔ علامۃ الدہر ہے، قاضی القضات ہے، مفتی اعظم ہے، محدث اعظم ہے، مفسر بے مثال ہے، کوئی ہے، لیکن پہلی آیت کا مضمون وہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی آیت پر جو ایمان لانا ہے، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے ایمان نہیں لا سکتے، مطلب معلوم نہیں ہے۔ تو پہلی آیت پر جب ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ قرآن یہ بتاتا ہے، اے قرآن پر ایمان لانے کی بات کرنے والے، پہلی آیت پر جو تو ایمان لائے گا اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے نہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان پہ بھروسہ کر کے ایمان لانا۔ پہلی آیت پر یہاں سے بتایا کہ ایمان ڈپینڈ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ علم شروع بھی ہوتا ہے سرکار کی ذات پر، علم ختم بھی ہوتا ہے سرکار کی ذات پر۔ علم کی ابتدا بھی میرے سرکار کی ذات ہے، علم کی انتہا بھی میرے سرکار کی ذات ہے۔ جس کو کچھ نہیں معلوم وہ بھی سرکار پاک علیہ السلام پر بھروسہ کر کے ایمان لاتا ہے، اور جس کو سب کچھ معلوم ہے وہ بھی پہلی آیت پر ایمان لانے کے لیے وہ بھی میرے سرکار کا محتاج ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ عشق کی ابتدا بھی تم، عشق کی انتہا بھی تم، آغاز بھی تم، انجام بھی تم۔ جب ہم کو کچھ نہیں معلوم اس وقت بھی تم، جب سب کچھ معلوم ہو گیا اس وقت بھی تم۔ یعنی علم کا آغاز بھی نبی کی ذات ہے، علم کا اختتام بھی نبی کی ذات ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا
وہ دانائے سبل فخر رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قرآن مجید کی پہلی آیت پر ایک جاہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھروسہ کر کے ایمان لاتا ہے، اس کو عربی نہیں آتی، دین کا علم نہیں رکھتا، اس کے پاس معلومات نہیں ہے، وہ کچھ جانتا نہیں ہے، سرکار کی زبان پر بھروسہ کر کے ایمان لاتا ہے الف لام میم پر۔ اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، عربی کا بڑا پروفیسر ہے، عربی زبان کا بڑا ماہر ہے، فن لغت سے واقف ہے، فن قواعد سے واقف ہے، فن بلاغت سے واقف ہے، علامۃ الدہر ہے، یگان اثر ہے، فرد زمانہ ہے، یکتائے روزگار ہے، استاد الاساتذہ ہے، لیکن وہ بھی پہلی آیت پر جب ایمان لاتا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ کی زبان کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے۔ علم کی ابتدا بھی تم، علم کی انتہا بھی تم۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ایمان والوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تم لاکھ چاہے کچھ ہو جاؤ، جس طرح تم پہلے دن میرے نبی کے محتاج تھے، علم کی معراج پر پہنچ کر بھی تم میرے مصطفیٰ کے محتاج نہیں ہو۔ علم کی بلندی پر پہنچ کر بھی تمہاری احتیاط ختم نہیں ہوگی، تم علم کے مرتبہ کمال کو پہنچ کر بھی اسی طرح میرے نبی پر بھروسہ کرنے پر مجبور رہو گے جس طرح علم کی ابتدائی منزل میں تم مجبور ہو۔ مبتدی طالب علم جس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ڈپینڈ ہوتا ہے، علم کے کمال پر پہنچنے والا بھی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پہلی آیت علم کا غرور توڑ رہی ہے، پہلی آیت انانیت کا سر ختم کر رہی ہے، پہلی آیت تکبر کے بر اٹھا رہی ہے اور بتا رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرا مصطفیٰ ہے، تو کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہے میرا حبیب جانتا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ خزانے ہیں میرے مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ یاد رکھ لے تو عالم ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، جو بھی ہے، لاکھ تو کچھ رہے، یاد رکھنا کہ پہلے تو غلام مصطفیٰ ہے، تو میرے نبی کا محتاج ہے، تو میرے نبی کا نیاز مند ہے۔ پہلی آیت پر جو تو ایمان لائے گا اپنے علم کی بنیاد پر نہیں لائے گا، اے علم کے مرتبہ کمال کو پہنچنے والے، تو بھی میرے مصطفیٰ کی زبان پہ بھروسہ کر کے ایمان لائے گا۔ عزیزان محترم، مطلب کیا ہے الف لام میم؟ کیا مطلب ہے؟ اے ایل ایم بولے سمجھو، مثال نہیں بولنا، سمجھانے بول رہا ہوں، اے ایل ایم بولے تو کیا مطلب؟ لا ما، کیا مطلب؟ حروف تہجی ہے الف لام میم۔ الف کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بہترین تفسیر لکھنے والے علامہ پیر کرم شاہ اظہری، جن کی کتاب ہمارے درس کے لیے متن ہے، ہمارے درس کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ کتاب، لیکن اتنی بڑی بہترین کتاب لکھنے والے علامۃ الدہر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میں بھی اس آیت کا مضمون نہیں جانتا۔ ان کے اساتذہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میں بھی اس کا مضمون مفہوم نہیں جانتا۔ پوری امت کے پورے علماء یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میں اس کا مطلب نہیں جانتا۔ ارے انسانوں کی تو بات کیا ہے، وہ فرشتہ کہ جس نے وحی لا کر پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، وہ جبریل بھی نہیں جانتے کہ الف کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے۔ نہ جبریل کو معلوم، نہ میکائیل کو، نہ اسرافیل کو، نہ اسرائیل کو۔ الف لام میم کا مطلب اگر جانتا ہے وہ خدا جانتا ہے جس نے نازل کیا، یا پھر وہ مصطفیٰ جانتا ہے جس پر نازل ہوا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتے کہ الف کا مطلب کیا ہے اور لام کا مطلب کیا ہے اور میم کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم نبی میں امتی میں فرق کر رہی ہے۔ لاکھ تو علم حاصل کرے، یاد رکھنا کہ تیری لمٹ وہاں تک ہے۔ لاکھ تو علم حاصل کر لے، یاد رکھنا تیری حد وہاں تک ہے۔ تو غلام کا غلام، نیاز مند کا نیاز مند، محتاج کا محتاج، امتی کا امتی ہے۔ ایک پہلی آیت پر قرآن کی جو تو ایمان لائے گا، اے اپنے وقت کے یکتائے روزگار عالم، اپنے علم پر بھروسہ کر کے تو ایمان نہیں لا سکتا۔ جس طرح ایک علم نہیں رکھنے والا میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، تو پورا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی تو بھی میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ علم کی ابتدا بھی تم، علم کی انتہا بھی تم۔ ہمارا علم شروع ہوتا ہے ذات رسالت سے، ہمارا علم ختم ہوتا ہے ذات رسالت پر۔ علم کا آغاز ہوتا ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے، اور علم کی تکمیل بھی ہوتی ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر۔ پہلی ہی آیت کا مضمون آج تک کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا۔ ہزاروں ترجمے قرآن مجید کے چھپ چکے، کوئی الف کا مطلب نہیں بتا سکا اور لام کا مطلب نہیں بتا سکا اور میم کا مطلب۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جاننا ضروری ہے سرکار کا۔ کیوں؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے بولے تو قرآن مجید لغو ہو جاتا، یعنی ایسی بات بول رہا اللہ تعالیٰ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن لغویات سے پاک ہے، بے معنی کلام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے بہت بعید ہے۔
قرآن فصاحت و بلاغت کے اونچے معیار پر ہے. میں اگر آپ کے سامنے بات کرتے کرتے ایسی آواز درمیان میں نکالوں جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے تو ایک عالم کی شان کے خلاف ہے. بات کرتے کرتے میں ایک ایسی آواز نکال رہا ہوں آپ کے بیچ میں کہ دنیا کی کوئی زبان کوئی ڈکشنری اس کا مطلب نہیں بتا سکتی. تو یہ عیب ہے ایک عالم کے لیے, ایک محرر کے لیے, ایک خطیب کے لیے ایسی بات کہنا کہ جس کو کوئی سمجھ نہ سکے. تو عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ کا کلام لغو ہونے سے پاک ہے. اگر اس میں معنی نہیں مانے تو کلام کا لغو ہونا ثابت ہوتا ہے. قرآن فصاحت و بلاغت کے اونچے معیار پر ہے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ الف کا بھی مطلب ہے, لام کا بھی مطلب ہے, میم کا بھی مطلب ہے. کس کو معلوم؟ جبریل کو نہیں معلوم تو تمہارے کو ہمارے کیا معلوم؟ لا کر پہنچانے والے کو نہیں معلوم تو سن کر تلاوت کرنے والے کو کیا معلوم؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان آیتوں کا مضمون جانتے ہیں. یہی اہل سنت و جماعت کا مشرب ہے. اس کی بڑی لمبی علمی تفصیلی بحث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے حروف مقطعات کے بارے میں, سر بین اللہ و رسولہ, یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز ہے. خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ البتہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں, بالخصوص تفسیر روح المعانی کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے, خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا, لیکن جس پر مصطفیٰ کرم فرما کر اپنی مرضی سے علم کا دروازہ کھول دیں تو مصطفیٰ کا غلام بھی جانتا ہے. سرکار جانتے ہیں, سرکار کے بتانے سے سرکار کے امتی بھی جانتے ہیں. یا بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ علم عطا ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پر ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر کی ذات گرامی کا ہم نام لے سکتے ہیں بطور مثال کے. ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست ان کی روحانی سرپرستی فرماتے ہیں, روحانی تربیت فرماتے ہیں. سرکار کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حروف مقطعات خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز ہیں, اور مصطفیٰ اگر کسی کو بتانا چاہیں تو ان کی مرضی کی بات, ان کی نظر کرم کی بات, نگاہ کرم کی بات ہے. جس کو بتانا چاہیں بتا بھی سکتے ہیں. اغیار کو اسرار بتائے نہیں جاتے. اغیار کو اسرار, اگر آپ کو کسی پر کانفیڈنس نہیں ہے تو راز کی بات اسے آپ نہیں کہہ سکتے. اغیار کو اسرار بتائے نہیں جاتے, پر یار سے اسرار چھپائے نہیں جاتے. لیکن جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. اغیار کو اسرار بتائے نہیں جاتے, پر یار سے اسرار چھپائے نہیں جاتے. ہمارے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ مقام محبوبیت میں وہ بے مثل و بے مثال ہیں. اگر وہ نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے؟ تو تفسیر روح المعانی میں مضمون ملتا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کیا نہیں جانتے. ارے تو مصطفیٰ کے جاننے پر شک کرتا ہے. ہمارے اکابرین تو یہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ جانتے ہیں, بلکہ جو مصطفیٰ کے قدموں سے چمٹ جائے, جس کو مصطفیٰ عطا کرنا چاہے اور یہ علم عطا کر دیں, تو مصطفیٰ کی عطا سے مصطفیٰ کے غلام بھی جانتے ہیں. آپ بولیں گے جب جانتے ہیں تو پھر ترجمہ کر دینا تھا. سرکار غوث پاک کی خود تفسیر سب کر آ گئی ہے, تفسیر الجیلانی, کر دینا تھا اس میں ترجمہ. وہ اس تو بات مزے کی بات ہے. بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو عوام میں پیش کرنے کے ہوتے ہیں, بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو راز کے ہوتے ہیں, اور جو بات راز کی ہوتی ہے وہ کتابوں کے حوالے نہیں ہوتی. جب کوئی بات کتاب میں آ جاتی ہے تو راز فاش ہو جاتا ہے. وہ بات کاغذ اور قلم کے ذریعے پیش نہیں کی جاتی. وہ بات جس کو پہنچانا ہے پہنچانے والا پہنچاتا ہے, جس کو ملنا ہے وہ بات مل جاتی ہے. اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اب یہ پہلی آیت ہے, ترجمہ نہیں ہو سکا تو تفسیر کیا بیان کریں گے؟ اب تفسیر کرنا ہے, پہلے ترجمہ ہو تو تفسیر کریں گے نا. ترجمے کے قابل نہیں ہو, ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا, ترجمہ نہیں ہو تو ترجمانی کیا ہوتی؟ پہلی آیت پر ختم ہو گیا علم کا گھمنڈ. ہم درس سے تفسیر شروع کر رہے ہیں, قرآن مجید کے ہم مضامین بیان کریں. کیا مضامین بیان کرتے ہیں؟ آپ پہلی آیت کا مضمون آپ کو نہیں معلوم, نہیں معلوم تو نہیں معلوم. تو اس سے پتہ چلا اب کیسا ایمان لانا اس پر جب نہیں معلوم ہے. تو وہی تو ایمان کا کمال ہے. جو میرے کو معلوم ہوا میں مانوں گا, جو میرے کو نہیں معلوم ہوگا نہیں مانوں گا. جو میرے کو سمجھ میں آیا میں مانوں گا, جو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں مانوں گا. یہ بولنے والا کافر ہے. جو میرے کو سمجھ میں آیا میں مانتا ہوں, جو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں مانتا بولنے والا کافر ہے. مومن کون ہے؟ یہ بولنے والا کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو سمجھ میں آئے تو بھی مانتا ہوں, سمجھ میں نہ آئے تو بھی مان لیتا ہوں. وہ مومن ہے. سمجھ میں آئے تو میں مانوں گا, سمجھ میں نہیں آیا تو میں نہیں مانوں گا. ایسا بولنے والا کافر ہے. مومن کون ہے؟ یہ کہنے والا کہ میرے نبی نے کہہ دیا, میری سمجھ میں آ جائے تو بھی میں مانوں گا, میری سمجھ میں نہ آئے تب بھی میں مانوں گا. اسی کی ترجمانی شاعر نے اس طرح کی ہے, عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے
جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچنا ہو تو تیرے عقل کے گھوڑے کو مصطفیٰ کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے باہر چھوڑ کر آنا. یہاں عشق کی بات نہیں چلتی, یہاں ایمان کی بات چلتی ہے. یہاں تیرے دماغ کی بات نہیں چلتی, خدا کی وحی کی بات چلتی ہے. یہاں تیرے تجربات کی بات نہیں چلتی, یہاں اللہ کے مضامین کی بات, اللہ کے احکام کی بات چلتی ہے. تو عزیزان محترم, پہلی ہی آیت پر علم کا بھرم ختم ہو گیا. تفسیریں لکھنے والوں نے ہزاروں صفحات سیاہ کر دیے, لیکن پہلی آیت کا مضمون آج تک بیان نہیں ہو سکا اور قیامت کی صبح تک بیان ہو بھی نہیں سکتا. اب دیکھیے یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی, الف لام میم واللہ ورسولہ اعلم, واللہ ورسولہ اعلم. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہ ذیشان کتاب, ذرا شک نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرما رہا ہے یہ ذیشان کتاب, وہ کتاب یعنی کتاب ہمارے قریب ہے لیکن اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. وہ کتاب, اس میں ذرا شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما رہا کہ شک نہیں کیا جاتا, نہیں فرما رہا شک نہیں کیا جاتا, نہیں شک نہیں ہے. اب شک نہیں ہونے کے باوجود کوئی شک کرا تو اس کی بیماری ہے. مثال کے طور پر دودھ بدمزہ نہیں ہے, دودھ اگر کوئی بخار کا مریض دودھ کو بدمزہ سمجھے تو اس کی زبان کا نقص ہے. اگر کوئی ارخان کا مریض ہر چیز کو پیلی دیکھے تو ہر چیز پیلے نہیں, اس کے آنکھوں میں پیلا پن ہے. تو عزیزان محترم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے, قرآن میں شک. اب اگر کسی کے دل میں بیماری ہے, شک نظر آ رہا ہے, بخار کے پیشنٹ کی طرح دودھ کو کڑوا بول رہا ہے, ارخان کے پیشنٹ کی طرح سفید پردے کو پیلا پردہ بول رہا ہے, تو اب اس کی عقل میں نقص ہے. اب اگر کوئی انصاف سے ہٹ کر شک کرتا ہے, شک کرنے والا خود ذمہ دار ہے, وہ اپنی جزا کو پہنچے گا. شک نہیں کیا جاتا, نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ, شک نہیں کیا جا رہا. قرآن میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان دلاتے قرآن پر؟ آپ کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھے کہ جو قرآن کے کلام الہی پر شک کرتا ہے. جتنے غیر مسلم ہیں جو ایمان دلائے ان کو شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. تو پھر شک نہیں ہے کیا مطلب؟ شک نہیں کیا جاتا, نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ, شک نہیں ہے, زبردستی شک کر رہا ہے تو اب وہ اس کی بے انصافی ہے, اس کے انجام کو پہنچے گا. اگر کوئی مطلب کیا نکلا اس کا, اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے تو اس میں شک نہیں ہے. اگر کوئی, ایک ہوتا انصاف کی نظر سے دیکھنا, ایک ہوتا تعصب کی نظر سے دیکھنا. تعصب کی نظر سے دیکھنے والا شک کر لیا تو خود ذمہ دار ہے. انصاف کی نظر سے دیکھنے والے کے لیے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اب جو مضمون بیان ہو رہا, ایک قرآن مجید کی تفسیر سننے والے, قرآن پڑھنے والے, تو کون سی کتاب پڑھ رہا تھا وہ معلوم ہے؟ تو ایسی کتاب پڑھ رہا ہے کہ جس کا ایک ایک حرف دن کے اجالے سے زیادہ سچا ہے, دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن ہے, جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کتاب کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے, پہلے یہ سن لے کہ اب جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں شک کو کوئی دخل نہیں ہے, شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں شک اور شبے کا کوئی شائبہ نہیں ہے. جو کچھ بیان ہو رہا ہے بلا ریب ہے, بلا شک ہے. جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں دو ٹوک ہے اور ایسی باتیں ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں پہلے رکوع کے مضامین بیان کر کے آج کے درس کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں, کیونکہ سورہ کے تعارف میں بہت زیادہ نکلا اور چند بنیادی اہم مضامین بھی بیان ہو چکے ہیں اس واسطے. ورنہ تو 3 رکوع کی تفصیل بیان کرنا ہے انشاءاللہ, اور چونکہ شروع کا درس ہونے کی وجہ سے چند بنیادی مضامین بیان کرنے میں چونکہ کافی وقت ہو گیا اس واسطے. اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں درس اختتام کو پہنچ رہا ہے. عزیزان محترم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ذیشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, متقیوں کے لیے. جو متقی نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. کیا نہیں ہے فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے, سمجھ جائیے آپ. بارش برستی ہے, کھیتیاں فائدہ اٹھاتی ہیں. بارش برستی ہے تو ندیاں سیراب ہوتی ہیں. بارش برستی ہے تو نالے بھر جاتے ہیں. بارش برستی ہے تو بولیاں تازہ دم ہو جاتی ہیں. یہی بارش جب پہاڑ پر برستی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک خطرہ بھی باقی نہیں بچتا. تو بارش سب پر برس رہی ہے لیکن اس کا فائدہ تالابوں کو, کھیتوں کو ہو رہا ہے, پہاڑوں کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگرچہ کہ قرآن مجید ہدایت سب کے لیے ہے لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں. اب یہاں لفظ متقی آ رہا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ ایسی لمبی بحث ہے کہ وہ خود ایک مستقل چیپٹر ہے. اس میں گئے بغیر ایک ہی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو اس کتاب میں جس کو قول مختار بتایا گیا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ تیرا رب تجھے وہاں غائب نہ پائے جہاں اس نے تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے, اور تیرا رب تجھے وہاں موجود نہ پائے جہاں جانے سے اس نے روکا ہے. مطلب کیا؟ حکم پر عمل کرنا اور نافرمانی سے باز آنا. اطاعت کرنا حکم ہوا, کسی کام کے کرنے کا حکم ہوا تو کرنا, کسی کام سے رکنے کا حکم ہوا تو رک جانا. نماز پڑھو تو پڑھنا, شراب مت پیو تو نہیں پینا. اس کا نام ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. وہ اب متقیوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. اب جلدی میں اوصاف بیان کر رہا ہوں, غور سے سمجھ کیجیے. متقیوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. پہلی صفت کیا ہے متقیوں کی؟
متقی کون ہے؟ خود قرآن بول رہا ہے کہ متقی کون ہے۔ پہلی صفت متقیوں کی یہ ہوتی ہے جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ پھر بات وہیں جا کر رک گئی الف لام میم پر۔ جو ایمان لائے ہیں غیب کس کو بولتے ہیں؟ جس کو انسان کے سینسز معلوم نہیں کر سکتے، 5 سینسز، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، حواس خمسہ جس کو معلوم نہیں کر سکتے، اور عقل جس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ عقل جس کا 2 + 2 = 2، کون بول رہا ہے؟ آنکھ بول رہی، کان بول رہا، ہاتھ بول رہا، زبان بول رہی، کیا ناک بول رہی، کون بول رہا؟ دماغ بول رہا۔ تو جو بات عقل سے معلوم ہو جائے وہ بھی غیب نہیں ہے۔ 2 + 2 = 2، دماغ بول رہا کہ 4، تو اب یہ غیب نہیں بچا۔ تو غیب اس کو کہتے ہیں حواس سے نہیں معلوم ہونا، نمبر 1، نمبر 2 عقل سے اس کا ادراک نہیں ہونا۔ پھر اب پہلی بات جو ایمان لانے کی ہو رہی ہے، ایسی بات پر ایمان لانا جو عقل میں نہیں آتی، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایسی بات ماننا جو عقل میں آ نہیں سکتی، جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، معلوم ہونے کے بعد عقل اس کا ادراک کر لے وہ الگ بات ہے۔ ایسی بات پر ایمان لانا جو عقل کو نہیں معلوم، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ آپ پوچھیں گے عقل کو نہیں معلوم تو پھر ایمان کیسا لائے؟ چھوٹے بچوں کو پوچھتے کل اسکول، ٹیچر پوچھتی کل اسکول کو کیوں نہیں آئے؟ بچہ بولتا کہے کہ ہمارے امی کو معلوم بول دیتا ہوں، انہیں کیا بولتا ہمارے۔ آپ کو بولے کہ دیکھیں نہیں ایمان کیسا لائے، ویسے بھولے بندے میں فائدہ ہے، ورنہ ہماروں کیا معلوم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے مصطفیٰ کو، ہماروں کیا معلوم، ہم کیا جانتے ہیں۔ بچے وہ ڈرائے دھمکائے کچھ بھی بولے تو نے کیا کرتا، اپنے رسپانسبلٹی ہمارے امی کو معلوم، ہمارے بابا کو معلوم بولتا۔ تو عزیزان محترم وہ تو بچپن کا تقاضا ہے۔ بچہ کیوں اپنی ماں کا باپ کا نام لیتا ہے؟ اس لیے کہ بے سہارا ہوتا ہے، وہ اس کی جسمانی نشوونما پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے، بے سہارا ہوتا ہے، وہ بے آسرا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ یتیم ہو جائے، کسی کا باپ مر جائے، کیسا بے سہارا ہوتا ہے وہ۔ تو اسے پتہ چلتا ہے بچہ اپنے ماں باپ کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، بے سہارا ہے۔ آپ پوچھیں ایسا کیوں کرا؟ اب چونکہ بے سہارا پن محسوس کرتا ہے، اس واسطے ایسی شخصیت کا نام لیتا ہے جس پر اس کو بھروسہ ہے۔ وہ بھولا پن نہیں ہے، بھولے پن میں بہت بڑی ہوشیاری ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ میرے سے کیا پوچھ رہے؟ دم ہے تو جاؤ ہمارے بابا سے بات کرو، ہمارے امی سے پوچھو۔ بھولا پن ہے وہ بھولا پن بھی بہت بڑی ہوشیاری ہے۔ انہیں کیا بول رہا میں تمہارے کو فیس نہیں کر سکتا نا، جاؤ ہمارے امی کو پوچھو اور بابا کو پوچھو، معلوم ہوتا تمہارے کو۔ اب اگر شیطان آ کر بول رہا، شیطان بھولا بن کر آ کر بھولا سمجھا جو بات تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیسا ایمان لاتے؟ بولنا مردود ہٹ، ہمارے سے کیا پوچھ رہا؟ ہمارے نبی نے کہا دم ہے تو جا مصطفیٰ سے پوچھ، دم ہے تو جا غوث اعظم سے پوچھ، ادھر کدھر آ رہا؟ ہمارے کچھ نہیں معلوم، ہمارے پیر غوث اعظم کو معلوم، ہمارے کچھ نہیں معلوم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ، معلوم کرنا ہے تو ان سے معلوم کر۔ انہوں نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ تمہاری عقل میں جو بات نہیں آتی تم کیسا مانے؟ پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ ہم نے اپنی عقل پر بھروسہ کر کے نہیں مانا، مصطفیٰ کی زبان پہ بھروسہ کر کے۔ پہلی صفت کیا بیان ہو رہی؟ غیب کو ماننا۔ غیب کس کو بولتے؟ 5 سینسز سے بھی نہیں معلوم ہونا، عقل سے بھی نہیں معلوم ہونا۔ اور موجودہ زمانے میں قرآن کی سائنسی تفسیر ہو رہی، نہ ضروری ہے وہ کرنا، بعض جگہ سائنسی تفسیر کا دروازہ کھلا ہے۔ اس اعتبار سے ایک تیسری شرط کیا لگائے؟ جو کسی آلے کے ذریعے بھی نہیں معلوم ہونا، کسی، حالانکہ آلہ بھی ڈپینڈ عقل پر ہی ہوتا ہے، کسی آلے کے ذریعے نہیں معلوم ہونا۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر دوربین لگا کر مریخ میں کیا ہو رہا، چاند میں کیا ہو رہا بول رہا، سیسموگراف لگا کر کتنے ڈگری کا زلزلہ آیا بول رہا، اور ہندوستان میں بیٹھ کر افریقہ کی خبر لے رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو جو چیز آلے سے بھی معلوم نہ ہو، مولانا طاہر القادری صاحب بیمار ہوئے، اب یہاں آ کر ہمارے کو بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ فلاں پروفیسر صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ یہاں آ کر بول رہے ہیں کہ فلاں پولیٹیکل لیڈر جیت گئے، آپ یہاں بیٹھ کر کیسا معلوم ہو رہا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے۔ تو جو چیز کسی آلے سے بھی معلوم نہ ہو، فون ایک آلہ ہے، انٹرنیٹ ایک آلہ ہے، کمپیوٹر ایک آلہ ہے، جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو، عقل سے معلوم نہ ہو، اور سائنسی تفسیر کیا کر رہے ہیں قرآن مجید کے آلے سے بھی معلوم نہ ہو، اب کس سے معلوم ہونا؟ پھر اب آلے سے بھی نہیں معلوم ہو تو کس سے معلوم ہونا؟ اب کیسا معلوم کرنا؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا، حواس سے نہیں معلوم ہونا، عقل سے نہیں معلوم ہونا، آلے سے بھی نہیں معلوم، کیسا معلوم ہونا؟ جو چیز عقل سے معلوم نہ ہو، حواس سے معلوم نہ ہو، کسی آلے سے معلوم نہ ہو، اس چیز کو کہاں سے حاصل کرنا؟ قرآن بتا رہا ہے جو چیز پوری کائنات میں کہیں سے نہیں ملتی، اس چیز کو گنبد خضرا کی چوکھٹ سے حاصل کرنا۔ جو چیز پوری کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، وہ چیز عطا کرنے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ، ان کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کہاں سے ملتا ہے غیب کا علم؟ غیب کا علم کہاں سے ملتا ہے؟ تو غیب کا علم ایک ہی دروازے سے ملتا ہے، وہ دروازہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے، وہ ٹھیک مصطفیٰ کے ہاتھ سے عطا ہوتی ہے۔ الغیب
जो चीज़ नज़र नहीं आती, इदराक नहीं कर सकते, उसको मानना पहली सिफत है मुत्तक़ियों। कैसा मानना मालूम नहीं हुई तो नबी से सुनकर मानना। नबी से इससे पता चल रहा है, कुरान मजीद की आयत बता रही है कि मुर्दा गस्साल के हाथ में जैसा होता है, उम्मती उससे बढ़कर अपने नबी के हाथ में होता है। जिस तरह गस्साल के हाथ में मुर्दा होता है, जैसा चाहे पलटाए, उम्मती उससे बढ़कर अपने नबी के हाथ में होता है। तो पहली सिफत मुत्तक़ियों की बयान की गई, जो ईमान लाते हैं गैब पर अपनी अक्ल पर भरोसा करके मानना, ये मुत्तक़ियों का तरीक़ा नहीं। मुत्तक़ियों की पहली सिफत क्या है? कुरान बयान कर रहा है, मुत्तक़ियों की पहली सिफत यह है, वो अपनी अक्ल को नहीं मानते, अपने मुस्तफ़ा को मानते हैं। वो इमाम बाद में बनते हैं, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम पहले बनते हैं। ये पहली सिफत है मुत्तक़ियों की। अब दूसरी सिफत क्या है? तो इरशाद होता है व युक़ीमूनस्सलाह, जो सही नमाज अदा करते हैं। दूसरी सिफत है जो सही नमाज कायम करते हैं, सही नमाज अदा करते हैं। मतलब ये कि उसको नमाज को ज़ाहिरी हुकूक़ और बातिनी हुकूक़ की रियायत के साथ अदा करते हैं। ज़ाहिरी हुकूक़ सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करना, जहाँ देखना है वहाँ देखना, हाथ जैसा बनना, फ़िक़्ह के मसाइल के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक अदा करना, ये ज़ाहिरी हुकूक़ है। और बातिनी हुकूक़ ये है कि नमाज इस तरह पढ़ना गोया परवरदिगार को देख रहे हैं, या कम अज़ कम ऐसा समझना कि परवरदिगार हमको देख रहा है। नमाज को कायम करना, ज़ाहिरी बातिनी आदाब की रियायत के साथ नमाज अदा करना, ये मुत्तक़ियों की दूसरी सिफत है। तीसरी सिफत क्या है? मुत्तक़ियों की 5 सिफतें हैं ना। पहली सिफत गैब को मानना हो तो नबी को मानना, मतलब ये है उसका। गैब को मानना मतलब नबी के कहने को मानना। फिर नमाज कायम करना, नंबर 2। नंबर 3, जो हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला क्या दिया है? तो अल्लाह ताला की हर अता रिस्क में शामिल है, चाहे वो माल हो, औलाद हो, इल्म हो, मारिफत हो, चाहे कोई चीज़ हो। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। माल है तो माल को खैर खैरात में खर्च करना चाहिए। कोई आलिम है तो अपने इल्म से अवाम को मुस्तफ़ीद करना चाहिए। कोई आरिफ है, इल्म मारिफत रखता है, तो अपने रूहानी मरातिब से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फैज़याब करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उससे मखलूक को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मखलूक को, ये मुत्तक़ियों की तीसरी सिफत है। खुद अपना फ़ायदा लेकर नहीं बैठते, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के बंदों को उससे फ़ायदा पहुँचाते हैं। जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कितनी सिफतें हुई? 3। अब चौथी सिफत क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे प्यारे हबीब, मुत्तक़ियों की चौथी सिफत यह है कि वो उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारा गया और आपसे पहले उतारा गया। मा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप पर उतारा गया उस पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले उतारा गया। इससे पता चला कि तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर नाम लेकर बक़िया तमाम आसमानी किताबों नाम लिए बगैर ईमान लाना हम पर लाज़िमी है। जो आप पर उतारा गया, जो आपसे पहले के पैगम्बरों पर उतारा गया, ये अलग बात है कि अब उन किताबों के अहकाम पर अमल नहीं, ईमान तो लाना है। अच्छा, इस आयत मुबारका में ख़त्म नबूवत की ज़बरदस्त दलील है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की ज़बरदस्त, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा? चौथी सिफत, जो आप पर उतारा गया आपसे इतना। अगर कोई और नबी आने वाला होता तो ऐसा बोलता, जो आप पर उतारा गया, जो आपसे पहले उतारा गया, जो आपके बाद उतारा जाएगा। नहीं, अब आइंदा ज़माने में कोई नबी आने वाला, जो आप पर उतारा गया, आपसे पहले उतारा गया, जो आपके बाद उतारा जाएगा, उसका जिक्र ही नहीं है। जो आप पर उतारा गया, आपसे पहले उतारा गया, मतलब ये कि आपके बाद उतारा ही नहीं जाएगा, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत की दलील है, जो आप पर उतारा गया, आपसे पहले पर उतारा गया, उस पर ईमान लाते हैं। ये चौथी सिफत है। और 5वीं सिफत ये है मुत्तक़ियों की, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखने का मतलब क्या है? यकीन का मतलब किसी चीज़ का ऐसा इल्म जिसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश ना हो, उसको यकीन कहते हैं। शक की शुबे की गुंजाइश नहीं, आखिरत आने वाली है, पक्का यकीन हो। जिस तरह यकीन है कि अभी फौज आप मस्जिद में बैठे हुए, आपको यकीन है ना, आपको यकीन है कि पंखा है फिर रहा है, इससे बढ़कर यकीन होना कि क़यामत ज़रूर आने वाली है। ये मुत्तक़ियों की 5वीं सिफत है। तो ऐसे मुत्तक़ियों को कुरान फ़ायदा पहुँचाता है जिनकी 5 सिफतें होती हैं। गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो हमारे सरकार पर, हमारे सरकार से पहले नाज़िल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, कामिल भरोसा रखते हैं, पक्का यकीन है कि आखिरत आने वाली है, उनके लिए कुरान मजीद फ़ायदामंद है। ये 5 सिफ़ात बयान हुई और ये शुरू की 4 आयतों में 5 सिफ़ात मुत्तक़ियों के बयान हुए। अब उनकी शान बयान होती है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तौफ़ीक़ से और वही दोनों जहां में कामयाब हैं। यानी अल्लाह ताला की हिदायत से यही लोग राह रास्त पर हैं और इन्हीं को फलाह मिलने वाली है। जिनमें 5 बातें हैं, इन्हीं को क्या मिलने वाली है? फलाह मिलने वाली है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही फलाह पाने वाले हैं। फलाह मिलने वाली है का मतलब क्या? फलाह का लफ्ज़ किस माने में आता है?
تو مفسرین فرماتے ہیں لفظ فلاح کا مطلب ہے دنیا کی آخرت کی تمام کامیابیاں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں آخرت میں تو ان کو کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، بس ختم کر رہا ہوں درس کو۔ جو متقی ہوتے ہیں جن میں صفات جمع ہوتے ہیں آخرت کی کامیابی تو ان کے لیے بے شک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کامیاب نہیں، آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں، دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے۔ اب ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اگر نعمت مل بھی رہی ہے تو نعمت پانے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ معمولی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، خدا کا عرفان ان کو نصیب نہیں ہو سکا، نبی کا عرفان ان کو نصیب نہیں ہو سکا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی نہیں معلوم ہے کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل بھروسہ کریں، نماز قائم کریں، رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، حضور پر، حضور سے پہلے کے پیغمبر پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم، اس پر ایمان لائیں اور آخرت پر پکا یقین رکھیں، یہ 5 اوصاف جس میں جمع ہوتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور دنیا کی آخرت کی کامیابیاں انہی کو ملنے والی ہیں، اور انہی لوگوں کو قرآن مجید کے نزول کا صحیح معنوں میں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ وقت کافی ہوا ہے، یہاں اس درس کو ہم روک رہے ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ شروع سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ درس تفصیلاً نہیں ہوگا، اختصاراً ہوگا، لیکن چونکہ شروع کی نشستیں ہیں، اہم مضامین کا ذکر ضروری ہے، اس واسطے سلسلہ تھوڑا آہستہ آگے بڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے درس رواں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو قرآن مجید کے علوم سے فیض یاب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں قرآن مجید کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو مستفیض فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔